اللہ میں آ گیا، اللہ میں اپنے لیے ہی نہیں آیا، میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اللہ بڑے چھوٹوں کے لیے، اللہ اپنے یار دوستوں کے لیے، اللہ اپنے اساتذہ کے لیے، اللہ اپنے مربیوں کے لیے جو زندہ ہے ان کے لیے بھی، اللہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی آیا ہوں۔ میرے اللہ پاپیوں کو پاپ قبول کر لو، اللہ کوئی کھوٹے نہیں لیتا، ساری جگہ سکے چلا کے دیکھے ہیں مولا کوئی نہیں مانتا، اللہ لے لے۔ تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا، یہ لفظ نہیں ہے، یہ درد ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا۔ میرے بھائیو، مسجد میں نہیں ٹائم ملتا، نہ ملے گھر کے کسی کونے میں لگ جانا۔ آپ کی اللہ جوانیاں مبارک کرے، ون ویلنگ کرتے ہو، ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ پیچھے تڑپتے ہیں۔ جب باپ بنو گے پھر پتہ چلے گا، جب ماں بنو گے احساس تب ہوگا۔ بچے جب باغی ہو جائے نا، ایک منٹ کے لیے بغیر بتائے آج میرے 2 بچے، حالانکہ غلط جگہ نہیں گئے تھے، بڑے اچھے کام کے لیے گئے تھے، میں نے ان کی والدہ کو تڑپتے دیکھا، 30 سے 40 مرتبہ فون لگایا، حوصلہ دیا میں نے، آ جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، پتہ کر یارو جن کے چلے جاتے ہیں واپس نہیں لوٹتے، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ آپ کے تو دوست مل گئے، یا تو ماں کو بھی 4-5 سہیلیاں رات کو 12 بجے دے دو نا، اس کے پاس آ کے بیٹھے باتیں کریں، یا اپنے بوڑھے باپ کو بھی 10-12 دوست کو دے جاؤ نا، تم تو چلے گئے ہو، تمہیں تو پیزے نے، وہاں گپ شپ نے، اس ماحول نے۔ وہ بیٹا باپ بڑا مضبوط ہوتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے میرے محبوب کی زیارت سے محروم نہ کرنا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو نے بندوں کو سزا دے کے کیا کرنی۔ یہ بندہ پوری رات تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے اٹھ کے اللہ کے گھر آ گیا، خالی پڑا ہے بیت اللہ، غلاف پکڑ کے نا منہ اوپر کر کے کہنے لگا، مولا تجھے ملنا چاہتا ہوں پر پتہ نہیں تو ملتا کیسے، تجھے منانا چاہتا ہوں، دل کو سکون دینا چاہتا ہوں، نہیں مل رہا۔ اور لوگوں شکر کرو، وہ لوگ تھے تڑپ تڑپ کے چلے گئے، کوئی بتانے والا نہیں تھا رب کو منانا کیسے ہے، اور میرے محبوب نے پوری زندگی رب کو منا کے دکھایا۔ وہ منظر بنایا، مصلی بچھایا، کبھی کسی بستر پہ بیٹھ کے کونے میں یا کمرے میں کنڈی لگا کے کہا، اللہ دنیا کی لذت اسے تھک گیا، یہ دنیا کی انجمنیں میرے کام کی نہیں رہی، اللہ دل کو سکون مل ہی نہیں رہا، کہاں جاؤں، اللہ تجھے منانا چاہتا ہوں، منانے کا ڈھنگ نہیں آ رہا۔ ادھر ڈھنگ بتائے ہیں، 24 گھنٹوں میں ایک پل ایسا نہیں کہ میرے مرشد نے طریقہ نہ بتایا ہو کہ کیسے گزارنا۔ ماشاءاللہ میرے شیخ آ چکے ہیں، اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں اپنے شیخ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے زندگی میں رمضان کی ایک اور بہار دکھائی۔ اسی رمضان سے پہلے اور رمضان کے اندر بھی جنازے اٹھتے رہے، آج بھی
کافی سارے جنازوں کے اعلانات تھے، معلوم نہیں اپنا بھی اعلان کب لگ جائے، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زندہ رکھا ہے اور اس زندگی میں ایمان کی اس بہار کے ساتھ جوڑا ہے، اور تیرا اس بات پہ بھی شکر ہے کہ تو نے مسجدوں کے ساتھ جوڑا ہے جو تیرے گھر ہیں۔ اس میں کوئی فخر نہیں، کوئی اکڑ نہیں، عاجزی ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں۔ تو مجھے آج کچھ نصیحتیں خود کو کرنی ہیں اور بالطبع آپ احباب سے بھی۔ پہلی چیز، اپنے رب سے کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق، مالک اور رازق ہے، تو اللہ کی تعریفیں بڑھا دیں۔ جتنی آپ اپنے رب کی تعریف بڑھائیں گے، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرے۔ دعا بعد میں کیجئے گا، پہلے اللہ کی تعریف کرنا سیکھیں۔ 6236 آیتوں سے پہلے اللہ نے سب سے ابتدا میں جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، کہ اللہ ساری کی ساری تعریفیں، حمدیں، مدحتیں، ثنائیں وہ تیرے نام ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے اور ہر انسان کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ برے سے برے انسان کو بھی آپ داد دے دیں، ہلا شیری دے دیں، دو اچھے بول دیں تو یقین کریں وہ اندر سے خوش ہوتا ہے۔ رب کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے۔ یہ نقطہ پہلے سمجھیے گا۔ آج اللہ کی تعریف تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ انسان درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، احساس اور محبت کے لیے۔ یہ اقبال کی ایک سوچ ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ وگرنہ انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے ان کے نزدیک وہ درد دل ہے، وگرنہ اللہ کی تعریف کے لیے کم نہ تھی کروبیاں، یعنی فرشتے بہت تھے، آسمان پہ کوئی چپا خالی نہیں۔ جہاں کوئی فرشتہ قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں کہہ رہا، تو پھر اللہ کو ہماری تعریف کیوں اچھی لگتی ہے؟ دیکھیے، فرشتوں کا پیٹ نہیں ہے، بھوک لگی ہو، سارا دن دہاڑی کر کے کمائی بھی نہ لگی ہو، دہاڑی بھی نہیں لگی ہو، ماں گھر میں بیمار پڑی ہو، بیوی ہاسپٹل ہو، بچے کی خبر ملے روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے، خود بیچارہ کسی مرض میں مبتلا ہو، اتنے سارے جھنجھٹوں میں سے وقت نکال کے پھر مغرب کے وقت اللہ کے گھر میں آ کے کہے سبحانک اللہم و بحمدک، تو سوچئے کہ اللہ کو بندے پہ فخر نہیں آئے گا؟ فرشتوں، تم تو ریموٹ کنٹرول ہو، نہ تمہیں بھوک کا مسئلہ، نہ ماں باپ کا مسئلہ، نہ بڑھاپے کا ڈر، نہ تمہیں کوئی اور خوف، نہ بیوی کا جھنجھٹ، نہ بچوں کی بیماری، نہ پیٹ کا مسئلہ، نہ کمائی، نہ بھاگ دوڑ۔ تم اگر بنے اسی کام کے لیے ہو، تعریفیں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، کر رہے ہو، لیکن میرے بندے کو دیکھو، دنیا کے سارے مسائل چھوڑ کے میرے گھر آ کے بھوکا ہے مگر میری تعریف کر رہا ہے، غریب ہے مگر میری تعریف کر رہا ہے، کمزور ہے مگر میری تعریف کر رہا ہے، تو پھر میں ناز کیوں نہیں کروں؟ اس لیے رب فرشتوں سے بھی انسان کو افضل بنایا ہے۔ افضل الکائنات کون ہے؟ پوری کائنات میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ اسی وجہ سے تو اللہ کی نا تعریف کا کوٹا بڑھا دو، جب کمی آنے لگے تعریف بڑھا دو، جب کوئی مسئلہ بننے لگے تعریف بڑھا دو۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا رب آپ کے ساتھ کتنا راضی ہوگا۔
اور تعریف میں آپ بالخصوص اللہ کی تعریف میں 5 پہلو لازمی رکھا کریں۔ پہلا، رب تو ہے، بنایا تو نے ہے، تجھے سارا علم ہے۔ جب میں نہیں تھا تو تب بھی جانتا تھا، جب میں پانی کی بوند تھا تو تب بھی جانتا تھا، آگ ہوا پانی مٹی تھا تو بھی جانتا تھا۔ اللہ جب میں باپ کی پشت میں تھا تجھے تب بھی علم تھا، میں اماں کے پیٹ میں تھا تو رب ہے تو تب بھی جانتا تھا۔ اللہ میرے اندر ابھی روح نہیں پھونکی تھی تو تب بھی جانتا تھا۔ اللہ مجھے کیا چاہیے تو نے ناڑو کے ذریعے دیا تو جانتا تھا۔ اللہ جب میں اس دنیا میں آیا ناڑو کٹوایا میرے رزق کے لیے 2 چشمے کھولے، تو رب ہے، مسبب الاسباب ہے، تیرے لیے اسباب کی کوئی مشکلات نہیں، تو بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے، اسباب تو میں ڈھونڈ رہا ہوں تو اللہ دے، تیرے پاس سارے علم ہے۔ تو پتھر میں بند کیڑے کا خیال رکھ سکتا ہے، میں تو پھر بول رہا ہوں، تیرے سامنے ہوں، کھلی کائنات میں پھر رہا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ پہلی۔ دوسری چیز، الرحمن، اللہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، پاپ بھی ہوئے ہیں، لغزشیں بھی ہوئے ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، میں شرمندہ ہوں، لیکن تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے تو رحمان نہیں۔ میں نے تو پھر بھی تیرا کلمہ پڑھا ہوا ہے الرحیم۔ اللہ میں پیپر دے رہا ہوں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی اچھا دے لیتا ہوں، کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی رہ جاتی ہے، کبھی روزہ نبھا جاتا ہوں، کبھی ڈر جاتا ہوں، اللہ لیکن پیپر تو دے رہا ہوں نا، امتحان میں تو شریک ہوں، ان سے تو بہتر ہوں جو نہیں ہوئے، تو اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، الرحیم میری عقبہ بھی اچھی کر، مالک یوم الدین، اللہ میرا مالک تو ہے، کوئی اور مالک میرا ہے ہی نہیں۔ ایک گدھا رکھا ہو نا کسی نے مالک نے، اس کو بھی دھوپ میں ہو تو چھاؤں میں کر دیتا ہے، پیاسا ہو تو پانی پلاتا ہے، بھوکا ہو تو دانا پٹھا وٹھا یہ کر کے کھلاتا ہے۔ اللہ کھرکنے ہوتے ہیں، گھوڑا رکھا ہوا ہو، اللہ میں تو پھر انسان ہوں نا، تیرا بندہ ہوں۔ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ بندہ رب کو کہے کہ تو میرا مالک ہے، اور کوئی بندہ کہے تو اسے بندہ کہے کہ نہیں میں لاوارث نہیں ہوں، میرا مالک ہے۔ یاد رہے پالتو جانور کو لوگ آسانی سے نہیں کچھ کہتے، تے آوارہ کتے نو ٹریا جاندا ہر کوئی وٹا مار لیندا، کیوں کہ مالک ہے، پیچھا کرے گا، پوچھے گا بھائی کیوں۔ ڈرائیور گاڑی کے پاس کھڑا ہو نا تو بچے بھی لائن نہیں لگاتے، اجنبی گاڑی کھڑی ہو تو کوئی بھی جاتے کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے۔ جب میرا مالک میرے شارک کے قریب ہے، کوئی میرا نقصان کرے گا نہیں ہو سکتا۔ مالک یوم الدین، اللہ تو دنیا میں بھی مالک، قیامت کے دن کا بھی مالک، حساب و کتاب کا بھی مالک۔ اللہ میں نے تمہیں اپنا مالک سمجھا ہے اور میں بندہ ہوں، ایاک نعبد۔ اگلی گارنٹی یہ ہے، 5ویں چیز، اللہ جو مرضی ہو جائے، یا تو کوئی در دکھا، کوئی اور در ہو، اگر کوئی اور در نہیں، میں تیرا ہوں تو جاؤں کہاں؟ جاؤں کہاں؟ گھر میں نوکر رکھے ہوتے ہیں نا، ہم نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، کبھی چیک کرنا آخری عشرے میں ان کو کہہ دو چل جا یار تیری چھٹی ہو، اللہ دی قسم ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جو مالک جانا کتنے ہے یار، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیری محبت تیری مہربانی تیرے جوڑیاں چ بیٹھا، میں کتنے جانا؟ رب کو کہو ایاک نعبد، اللہ تیرا ہوں، جانا کہاں ہے؟ اب مانگو مزہ آئے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی تو نے دینی ہے، خیال بھی تو نے رکھنا ہے، اولاد بھی تو نے دینی ہے، میری اولاد کو پالنا بھی تو نے ہے، ان کو رزق بھی تو نے دینا ہے، تعلیم کا بندوبست بھی تو نے کروانا ہے، میری امیدیں ہی تیرے اوپر ہیں، اللہ میں نے کہاں جانا ہے؟ اب آئیے یہ 5 چیزیں کرنے کے بعد جب رب سے مدد مانگ کے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کا کوئی مسلک ہے، اللہ سے ضرور کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، مال کا سدھے راہ پائی رکھی، سدھے راہ پائی رکھی۔ اس سے بڑی دعا، جامع دعا پوری کتاب اللہ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اہدنا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں یہاں سے موٹر وے چڑھ جاتا ہوں، موسم بالکل ٹھیک ہے فیصل آباد کا، ٹول پلازے پہ بھی موسم ٹھیک ہے، میں پنڈی بھٹیاں کراس کر گیا ہوں، موسم ٹھیک ہے، میں سکھے کی پہنچا ہوں، موسم ٹھیک ہے، میں خان کا ڈوگراں پہ ٹاپو ٹاپ جا رہا ہوں، اچانک دھند آتی ہے اور پولیس جو ہے وہ ڈی ٹریک کر کے کہتی ہے جی باہر ہو جاؤ، آؤٹ ہو جائے۔
اللہ مجھے کوئی زبردستی بھی تیرے رستے سے نہ اتارے، میں منزل کی طرف ہوں، میری منزل تو ہے، میں نے تجھے ملنا ہے۔ آپ یقین کریں یہ سوچ آپ کی رب کو اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ رستے بہت ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہو تو مجھے کم از کم 15 رستوں کا یہاں سے فیصل آباد سے پتہ ہے، لیکن مجھے کیا اچھا لگے گا کہ بندہ اتوں موٹر وے چڑھے تو سیدھا چٹ 2.5 گھنٹے اسلام آباد۔ اللہ مجھے علم ہے رستے بہت ہیں، لیکن میں نے اس رستے پہ جانا ہی نہیں ہے جس رستے کے اوپر مجھے میرا محبوب نہ ملے، میرا مرشد نہ ملے، میرا رہبر نہ ملے، میرا ہادی نہ ملے، میرا مصطفیٰ نہ ملے، امام الانبیاء نہ ملے، وہ کائنات کے سردار نہ ملے، وہ مشفق و مہربان نہ ملے۔ اللہ مجھے نہیں چاہیے دوسرا رستہ، میں نے اسی رستے پہ جانا ہے جہاں جاتے جاتے ہم کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہاں سے لاہور جانا تھا اور موٹر وے پہ چڑھ گئے ہیں، دوستوں نے کہا کہ ہم ملتان موٹر وے سے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا یار کوئی زیادہ دور نہیں، میں اتر کے دوبارہ جو ہے سائیاں والا سے سپر ہائی وے سے ہو کے میں اس پہ آ جاتا ہوں تو وہاں کہیں اکٹھے ملتے ہیں۔ یار سوچو تو صحیح، 27ویں رات ہے، پتہ چل جائے کہ فیصل آباد میں حضور کہیں آئے ہیں، ایمان سے بتاؤ آپ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کوئی مجبوری نظر آئے گی؟ بیوی بچوں کو لے کے، بہن بھائیوں کو لے کے کوئی مسلک دیکھو گے؟ جس طرح بھی ممکن ہے جو ملتا ہے پہنچو۔ فرض کریں 2 منٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے، رمضان کی برکت سے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا، آ جاؤ تم سارے جنتی ہو۔ جنت میں جا کے پہلی خواہش کیا ہوگی آپ کی؟ کبھی سوچا بیٹھ کے؟ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، چھوٹے سے بچے تھے ہم، 2 بہن بھائی، تب تیسرا کوئی تھا نہیں ہمارے ساتھ، الحمدللہ اس وقت ہم 9 بہن بھائی ہیں، 2 تھے ہم، بہت چھوٹے تھے، پتہ نہیں دادا جی نے گھٹی میں کیا پلا دیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا تھا مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، بس تصور کی دنیا تھی کہ وہ نبینا تھے اور ایک ہی کہتے تھے اللہ اپنا گھر وکھاؤن تو بغیر مینوں نہ ماری، اللہ محبوب کا روزہ دکھائے بغیر نہ مارنا۔ ہم نے کہنا دادا جی کیا دیکھنا چاہتے ہو، آپ کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ ان کو ایک ہی جملہ یاد تھا، پتہ نہیں کس شاعر کا تھا، جے انیا نہیں دسدا تینوں تو دل دیاں اکھیاں کھول بولی الا اللہ دی بول۔ کہتے پوت دل نال بہت کچھ دستا ہے، ہمیں وہ بات تب سمجھ نہیں آتی تھی، اور ہماری زبان پہ انہوں نے ایک ہی جملہ چڑھایا تھا، بیٹا اللہ سے کہا کرو اللہ مکہ وخا مدینہ وخا، مکہ وخا مدینہ وخا۔ وہ جو تب سے لگن لگی نا، ایک ہی تڑپ ہے، اللہ جنت میں پہلے لمحے، جیسے مکہ جائیں تو پہلا دیدار یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ پہ نظر پڑتی جائے، وہ کیفیت کیا ہوتی ہے کسی حاجی یا عمرے والے سے پوچھی۔ جنت میں پہلا مزہ، اللہ جہاں بھی ہو جس کے لیے تڑپے ہیں، جس کے نام کے لیے گالیاں سنی ہیں، جس ہستی کے لیے تانے ملے ہیں، جس کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں بولا، اور پوری دنیا نے 6 ارب کافروں نے اللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دشمنیاں مول لی ہیں، ہمارے بچے زندہ جلائے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، مولا محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری پہچان بنی تھی، جنت میں پہلے وہ چہرہ دکھا۔ کیا خیال ہے؟ سوچو 2 منٹ کے لیے، ہم جنت میں داخل ہو گئے، وہاں میرے محبوب کے ساتھ صدیق اکبر بیٹھے، ادھر جناب عمر تشریف فرما، میرے پیمبر کے عثمان ذی النورین تشریف فرما، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور سوچئے میرے محبوب کی بیٹی سیدہ زینب، ان کی گود کے اندر ان کے شہزادے جناب علی ابن العاص بھی تشریف فرما بیٹھے، محمد ابن ابی العاص بھی ہیں، یحییٰ ابن ابی العاص بھی ہیں، امامہ سیدہ زینب سے بھاگ کے میرے محبوب کی گود میں آ گئی ہے، ادھر جناب عثمان کے بیٹے عبداللہ تشریف فرمائے، ادھر جناب علی کے بیٹے حسن و حسین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے محبوب کے سامنے
اس وقت مجلس اور محفل لگی ہوئی ہے، وہ زینب بنت علی، وہ ام کلثوم بنت علی اور میرے نبی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ سیدہ فاطمہ ہے، ان کی اولاد ہے، یہ سیدہ رقیہ، یہ ام کلثوم تشریف فرما ہے، میرے محبوب کے بیٹے قاسم بھی ہیں، ادھر جناب ابراہیم ہیں، ادھر میرے محبوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں اس وقت وہ ابراہیم کے ساتھ قاسم، یہ عبداللہ، یہ سارے ماشاءاللہ۔ تو دیکھ کے پہلے ذرا زیارت کریں قاری سعید صاحب کی ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے ان کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے یا نسبت ہے قرآن کی وجہ سے نا، وگرنہ اتنا دے کنے پٹھان رول دے پھر دے۔ آپ سوچیں دل اگر دھڑکتے ہیں تو قرآن کی برکت ہے۔ یہ قرآن کس دل پہ اترا تھا؟ میرے محبوب کے دل پہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جس ہستی پہ تو نے قرآن اتارا ہے نا، ان کے اور ان کے یاروں والی راہ پہ چڑھا دے، وہ جہاں بھی ملے۔ یقین کیجئے اپنے دوست موٹر وے پہ قیام تام پہ ملتے ہیں نا، پوری موٹر وے اتنا مزہ نہیں دیتی، گاڑی مزہ نہیں دیتی جتنے باقی ساری دنیا گزر رہی ہوتی ہے، جتنے وہ چند دوست مل بیٹھتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ آپ اس جنت میں ہوں اور جنت میں یہ ہستیاں بیٹھی ہوں، پھر جنت جو تھے مچھی لبو گے یا سجے کھبے ویکھو گے یا اوتھے ہی کہ یار یہ ہستی ہے جس کے لیے میں اور میری نسلیں پوری زندگی گزار کے آئی ہیں۔ یار آج اللہ سے یہی مانگو، اللہ میرے جتنے گناہ ہیں، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، اللہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے میرے محبوب کی زیارت سے محروم نہ کرنا، اللہم انک عفو۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو نے بندوں کو سزا دے کے کیا کرنی، کیا کرنی ہے تو نے سزا دے کے؟ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں غلطیاں لے کے آیا ہوں۔ یقین کیجئے میں کہا کرتا ہوں، ایک بریف کیس 5-5 ہزار کے نوٹ کا بھرا ہوا، اس قریبی کسی تھانے دار ایس ایچ او کے پاس لے جا کے کہو کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، 2 نمبر نوٹ لے بیٹھا ہوں، میں پشاور گیا تھا واپس آیا ہوں، میرے پاس ہے، یار یہ بریف کیسوں جو ہے نوٹوں کا بریف کیس لے، میں مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑا ہوں، لیکن میرے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بریف کیس نہ مجھے اصلی نوٹوں میں بدل دے، یار تو رکھ لے۔ اللہ کی قسم کوئی ایسے نہیں کرنے والا۔ الرحمن الرحیم، تیرا مہربان رب کہتا ہے او بندے آ جا، یا باغی الخیر اقبل، آپ میرے پاس آ جا، لوٹ آ۔ اللہ میں کیسے آؤں، میرے تو کپڑے خراب ہیں، اللہ کہتے ہیں آ جا، یا باغی الخیر اقبل۔ اللہ میرا جسم پلید ہے، اللہ میں نے حرام کھا کے بنایا ہے، اللہ میں نے بچوں کو حرام کھلایا ہے، اللہ میں نے کوئی امتیاز نہیں کیا، میں کرپشن کا شکار، میں ملاوٹ کا شکار، اللہ کیسے آؤں، گناہ گار سا بندہ ہوں۔ اللہ شرم آتی ہے، اللہ تیری مخالفتیں کی ہیں، اللہ تیرے شریک ٹھہرائے ہیں، اللہ تیرے محبوب کو منہ کیسے دکھاؤں؟ اللہ کہتے ہیں تو آ جا، واحد در ہے جو کہتا ہے آ جا، اس نے کبھی نہ کری نہیں۔ اللہ میں 99 مہر بیٹھا ہوں، تو بھی آ جا، اللہ میں 100 مہر بیٹھا ہوں، تو بھی آ جا، اللہ میں شرک جیسا گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ کہتے ہیں زندہ ہے نا، سانس چل رہی ہے نا، امید باقی، آ جا۔ اللہ میں جوا کھیل، تو بھی آ جا، اللہ زندگی شرابیوں میں گزری ہے، اللہ کہتے ہیں آ جا، یا باغی الخیر اقبل، اللہ میں آ گیا ہوں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ کہتے ہیں کتنے سارے بندوں کے گناہ جرم بیان کر کے اللہ کہتے ہیں توبہ کر لے، ایمان کو خالص کر کے میرے سے مامون ہو کے پرامن ہو جا، اور آگے اچھے عمل کرنے کا ارادہ کر لے، الا من تاب، لوٹا۔ یار ڈرنا، جیسے میں اپنے بچے کو کہتے ہیں نا، یار تو گھر آ جا، میں تینوں کچھ نہیں آکھاں گا، گھر سے بھاگے ہوئے بچے بھاگ جاتے ہیں، تو میرا بندہ ہے، میرے در سے بدک گیا ہے، ما غرک بربک الکریم، اتنا تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کس کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہے، میں نے کمی کیا چھوڑی تھی جو مجھے چھوڑ کے بھاگا ہے، آ جا، اللہ آ گیا ہوں، کچھ کہے گا تو نہیں؟ اللہ کہتے ہیں وآمنا، پر نہیں یار پورا من ہو جا، وعمل صالحا، اگے تو نہیں نسیں گا، اللہ جی نہیں نسیں گا، اللہ کہتے ہیں اولئک، تیرا نام اس لسٹ چ پا دیتا ہے،
یبدل اللہ، تیرا رب بدل کے رکھ دے. کیا بدلے گا؟ تو بدلا ہے تو میں نہ بدلوں؟ تیرے جتنے گناہ ہیں نا، جتنے جرم، جتنے پاپ، جتنی لغزشیں، تو جو مرضی کر کے آیا ہے، حسنات، میں تیری سیئات کو اٹھا کے آج وہ سارے کھوٹے سکے اور 2 نمبر نوٹ لے کے تجھے اصلی نوٹ تھما کے ان کو بھی اتنا بدل دوں گا. تیری جتنے گناہ کے انبار ہیں، پہاڑ ہیں، میں نیکیوں میں تبدیل کر کے تجھے روانہ کر دوں گا. میرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، بس آ جا. بھائیو، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میرے نوجوان بیٹے بھی سن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، ابھی لاڈلے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. اللہ کے لیے یہ جو راتیں گزری ہیں نا، میرے محبوب نے صرف 27 کو نہیں جاگا. اللہ جزا دے انتظامیہ کو، آپ کو، محلے میں انہوں نے محبت کے ساتھ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. قاریوں کی کوشش ہوتی ہے کہ 27 کو ختم کریں، پھر گھر بھی جانا ہوتا ہے، لمبے سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن 29 تک صبر کر کے قرآن مجید سنانا، سننے کا اہتمام کرنا، لوگوں کو ماحول دینا. اللہ کی قسم، یہ نصیب والوں کی بات ہے. آپ کو ماحول ملا ہے. ہم نے اس عمر میں بڑے دھکے کھائے ہیں، بڑی 27 کی راتیں تنہا گزاری ہیں. کوئی عالم نہیں ملتا تھا کہ جس کو مل کے پوچھ لیں. دل چاہتا تھا کہ تیری عبادت کرے. مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، رات کا وقت ہے، اللہ آپ سب کو بیت اللہ لے کے جائے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، گناہ معاف کر کے بلا لے. رات کا وقت ہے، ایک آدمی شادی شدہ ہے، بیوی کے پاس لیٹا ہوا ہے، مگر سکون نہیں مل رہا. کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہوگا، بیوی لوٹی ہوئی ہے مگر شوہر کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں سکون نہیں مل رہا. بہترین لگژری گاڑیاں کھڑی ہیں، سفر کر رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا. بچے سینے پہ لیٹے ہیں مگر اندر کچھ ہو رہا ہے. ماں باپ سامنے نظر آ رہے ہیں مگر تلخی ختم نہیں ہو رہی. روح افزا کے گلاس بھر بھر کے پیے ہیں مگر اندر کچھ آگ لگی ہوئی ہے. ہر طرح کے پکوان موجود ہیں مگر یقین کیجئے کوئی تسلی نہیں ہو رہی. یہ بندہ پوری رات تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے اٹھ کے اللہ کے گھر آ گیا. خالی پڑا ہے بیت اللہ. غلاف پکڑ کے نا منہ اوپر کر کے کہنے لگا، مولا تجھے ملنا چاہتا ہوں پر پتہ نہیں تو ملتا کیسے. تجھے منانا چاہتا ہوں، دل کو سکون دینا چاہتا ہوں، نہیں مل رہا. اور لوگوں شکر کرو، وہ لوگ تھے تڑپ تڑپ کے چلے گئے، کوئی بتانے والا نہیں تھا رب کو منانا کیسے ہے. اور میرے محبوب نے پوری زندگی رب کو منا کے دکھایا اپنی امت کو کہ ایسے منانا ہے، مگر کوئی منانے والا ہی نہیں رہا. بٹ گئے فرقوں میں، لڑ لڑ کے دوسرے کو جہنمی بنا کے خود جنتی کے سرٹیفکیٹ اور زوم باطل میں وقت گزر گیا. کبھی آپ نے اللہ کے گھر میں آ کے تڑپ کے یا اپنے گھر کے کسی کونے میں جا کے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ منظر بنایا، مصلی بچھایا، کبھی کسی بستر پہ بیٹھ کے کونے میں یا کمرے میں کنڈی لگا کے کہا اللہ دنیا کی لذت اسے تھک گیا، یہ دنیا کی انجمنیں میرے کام کی نہیں رہی، اللہ دل کو سکون مل ہی نہیں رہا. کہاں جاؤں؟ اللہ تجھے منانا چاہتا ہوں، منانے کا ڈھنگ نہیں آ رہا. ادھر ڈھنگ بتائے ہیں 24 گھنٹوں میں ایک پل ایسا نہیں کہ میرے مرشد نے طریقہ نہ بتایا ہو کہ کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزار رہی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، تہجد کیسے پڑھنی ہے، تو نے وطر کیسے ادا کرنا ہے، تو نے فجر کی اذان میں کیا کلمے بدل کے کہنے ہیں، تو نے اپنی صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے، تو نے سورج کو جاگ کے اٹھانا ہے، چڑھانا ہے. جو قومیں جن کے سوتے ہوئے سورج چڑھے وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. ہم میرے محبوب سورج کو تب طلوع ہونے دیتے تھے جب میرے محبوب جاگ رہے ہوتے تھے. کبھی ہوا ایسا؟ ایک ایک پل میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں
میرے پیغمبر کو اتنی نیند آ رہی ہوتی تھی، اتنی نیند، لیکن مغرب کے بعد کوشش کرتے تھے کہ نہ لیٹیں. کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعد، اور عشاء کے بعد بلا وجہ میرے محبوب 2 وجہ سے صرف جاگتے تھے، بلکہ 3. ایک کوئی جنگی کمان جانی ہوتی تھی، یا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی رات کو وحی آئی ہے، نصیحت ہے، لوگوں کو بلانا ہے، کوئی دعوتی موقع ہے، یا میرے محبوب کا اپنے اہل خانہ کے حقوق کے لیے، وگرنہ محبوب عشاء کے بعد نہیں جاگتا. آج میری قوم ساری ساری رات نہیں سوتی، جاگتی ہے، گلیوں میں، محلوں میں، چھتوں پہ، گھروں میں، بند کمروں میں، مگر کس بک کے ساتھ؟ جس کو فیس کے سامنے یوں کر کے ساری زندگی گزر گئی. اللہ کرے جیسے رات کو سوتے سوتے فیس بک میں موبائل گرتا ہے، نیند آ جاتی ہے. میں اپنے بڑوں کو پڑھتا تھا، ناما، وہ سونے لگا، ہاتھ میں قرآن تھا، پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی اور قرآن گود میں گر گیا. بخاری پڑھ رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی اور بخاری سینے پہ آ گئی. یار یہ منظر کب آئے گا؟ میں تھک گیا ہوں تقریریں کر کر. 2 صدیاں زندگی کی دیکھ چکا ہوں. پچھلی صدی کے آخری اشرے جب دنیا بدل رہی تھی، میں اس ماں باپ کا بچہ ہوں کہ جن کے شرم و حیا کے تقاضے یہ تھے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے. آج اس دور کو بھی دیکھ رہا ہوں، چھوٹا سا بچہ بھی باپ کو کہتا ہے میں بول نہیں سکتا. گلی میں جاتے ہوئے کسی بزرگ کو اس کی غلطی بھی نہیں ہوتی. تربیت کا اتنا فقدان آ گیا ہے. کل میرے میاں جی گلی میں کھڑے ہوتے تھے، کسی بھی مسلک کے خطیب یا امام ہوتے تھے، میاں جی کہا جاتا تھا، قدر ہوتی تھی. اوے میاں جی آ گئے، نوجوانوں کے دل دہل جاتے تھے. اتنی قدر اور حیا تھی. میں نے وہ دن بھی دیکھے، میں آج یہ بھی دن دیکھا. اور کوئی رات نہیں جب 2 3 بیانات نہیں ہیں، گفتگو نہیں ہے، سمجھا کے، پڑھا کے، لیکن یوں ہے کہ جیسے تیل کے اوپر سے پانی واٹر پروف ہو گیا. نصیحت کی کوئی سمجھ نہیں آتی. کل ایک جملے پہ نوجوان آتا تھا میرے پیغمبر کی مجلس میں، اور جاتے ہوئے اتنی تبدیلی آ جاتی تھی. یہی میں نے ذکر کیا تھا، یاد ہوگا. ایک بڑا غسیلہ نوجوان آیا، محلے میں مشہور تھا، لڑکا ہے، مارتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ریش ہوتا ہے، ریس پکڑ جاتا ہے، غصہ بڑا کرتا ہے. میرے مرشد کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ سیکھنے آیا ہوں. اور نوجوانوں، آپ کی اللہ جوانیاں مبارک کرے. ون ویلنگ کرتے ہو، ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ پیچھے تڑپتے ہیں. جب باپ بنو گے پھر پتہ چلے گا، جب ماں بنو گے احساس تب ہوگا. یہ آپ سے کمزور ہو گئے، یہ طاقتور نہیں رہے، آپ ان کی طاقت ہو. بچے جب باغی ہو جائے نا، 1 منٹ کے لیے بغیر بتائے آج میرے 2 بچے، حالانکہ غلط جگہ نہیں گئے تھے، بڑے اچھے کام کے لیے گئے تھے. میں نے ان کی والدہ کو تڑپتے دیکھا، 30 سے 40 مرتبہ فون لگایا، حوصلہ دیا میں نے، آ جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، پتہ کرو. یارو جن کے چلے جاتے ہیں واپس نہیں لوٹتے، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ کے تو دوست مل گئے، یا تو ماں کو بھی 4-5 سہیلیاں رات کو 12 بجے دے دو نا، اس کے پاس آ کے بیٹھے باتیں کریں. یا اپنے بوڑھے باپ کو بھی 10-12 دوست کو دے جاؤ نا، تم تو چلے گئے ہو، تمہیں تو پیزے نے، وہاں گپ شپ نے، اس ماحول نے. وہ بیٹا باپ بڑا مضبوط ہوتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، یہ تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور اگر کہتا ہے تو تم برداشت نہیں کرتے. یہ والدین کی طرف سے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. یار ان پہ ترس کھاؤ، یہ میرے مرشد کی تربیت تھی. آج دعا مانگو، اور دعا مانگ کے کہو اللہ زندہ ہے تو میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا. مجھے اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے قبرستان جانا. سب سے بڑی جدائی، میں ماں باپ کی برداشت کر لوں گا، اللہ کی قسم سب سے بڑی جدائی یہ ہے
کہ قیامت کے دن مجھے میرے مرشد نہ ملے، میرے ہادی نہ ملے، میرے رابر نہ ملے، اور اگر ملے بھی پیاس کی حالت میں آگے بڑھ کے امید رکھ کے پانی کا کاسا مانگوں، اور اللہ کہے کہ درمیان میں فرشتوں دیوار حائل کر دو، اور پیغمبر کہے یہ میرا امتی ہے آنے دو، اور اللہ کہے کہ نہیں یہ تیرا امتی نہیں ہے، یہ دنیا میں رہ کے نام تیرا لیتا تھا مگر ہر جائی تھا، اور پھر میرے محبوب کہیں سوکن سوکا دفع دور دفع دور، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہاں کسی فرقے کا نام نہیں ہے، صرف اس بندے کا ہے جو میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی پھر کسی اور سے دنیا میں جام لیتا ہے۔ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو بھی صبح اتر جائے گی، 2 گھونٹ میرے مرشد کی محبت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ محبت صرف نعروں کا نام نہیں ہے میرے جوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، بیٹیوں، اللہ کی قسم یہ عمل کا نام ہے۔ آج کی رات کیفیتیں بدل دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو، اللہ پوری دنیا میں کوئی کھوٹے سکے لے کے اصل سے بدل کے نہیں دیتا۔ اللہ میں کھوٹا سا مال لے کے آیا ہوں، میں تیرا کھوٹا بندہ ہوں۔ اللہ یہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، بڑا واقعہ سنتے ہو سورہ یوسف میں، تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یوسف کو لینے آئی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ چرخے پہ کاٹتی ہوئی وہ سوت کی 2 ہٹیاں وہ لے کے آئی۔ لوگوں نے کہا یہاں تو بادشاہ خریدنے میں شریک ہے، تو کیا لے گی؟ کہنے لگی اور نہیں تے یوسف دے خریدارہ چ نام تے آیا۔ اللہ میں آ گیا، اللہ میں اپنے لیے ہی نہیں آیا، میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اللہ بڑے چھوٹوں کے لیے، اللہ اپنے یار دوستوں کے لیے، اللہ اپنے اساتذہ کے لیے، اللہ اپنے مربیوں کے لیے جو زندہ ہے ان کے لیے بھی، اللہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی آیا ہوں۔ میرے اللہ پاپیوں کو ایک پاپ قبول کر لو۔ اللہ کوئی کھوٹے نہیں لیتا، ساری جگہ سکے چلا کے دیکھے ہیں، مولا کوئی نہیں مانتا۔ اللہ لے لے تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا، یہ لفظ نہیں ہے، یہ درد ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ پوچھا تھا میری ماں جی نے محبوب سے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کے دل ٹھنڈے کرنے والی ماں، محبوب لیلۃ القدر ملے تو کیا مانگوں، کیا مانگوں؟ کہا جا سکتا تھا یہ مانگ لے وہ مانگ لے، دنیا مانگ لے، گھر چھوٹا ہے کچا ہے، پکا گھر مانگ لینا، کرائے کا ہے مستقل گھر مانگ لینا، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ کہا اللہ سے صرف اتنا کہنا، اللہ تجھے کھوٹے سکے لینے اچھے لگتے ہیں، میں کھوٹے سکوں کا انبار لے کے حاضر ہوں، اللہ میرے پاپ نیکیوں میں بدل دے، مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہے کوئی بڑا وظیفہ؟ یار میں اس سے بہترین مرشد کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ پوری لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرشتوں کا نزول، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ایک ایک پل عبادت ہی عبادت، ریاضت ہی ریاضت، ایک رات کی کمائی 83 سال کی کمائیوں سے بھی زیادہ۔ اور کوڈ کیا ہے؟ صرف اتنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا۔ میرے بھائیو مسجد میں نہیں ٹائم ملتا، نہ ملے گھر کے کسی کونے میں لگ جانا، اپنے گناہ کھول لینا، فائلیں کھول لینا۔ یقین کرو جتنے کھوٹے ورکے ہیں اٹھا کے رکھو، میرا رب شاید یہ لکڑی کے پھٹے کو لوہے کا تو نہ بنائے، سونے کا تو نہ بنائے، چاندی کا تو نہ بنائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیری سیاہ زندگی کو رب سفید کر دے گا۔ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے، تیرے محبوب کا فرمان ہے۔ رب گونگوں کی زبان سنتا ہے کہ نہیں؟ یہ اپنی زندگی کے گناہ سامنے رکھ کے نہ ان پہ ایک قطرہ بہا دے، صرف ایک، زیادہ نہیں، کہ اللہ بول نہیں سکتا، شرمندہ ہوں کیا بولو،
تیرے سے تو چھپا بھی میرا کچھ نہیں، دنیا سے تو تو نے میرے پردے رکھ لیے ہیں، سترک یا رب، اللہ تیرا پردہ رکھنا تیری مہربانی ہے، تو نے ننگا نہیں کیا۔ اللہ قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ حضرات بڑا من تھا کہ آج لمبی چوڑی گفتگو کروں، ڈھیر ساری باتیں کروں، لیکن مجھے اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ملا۔ میں نے پورے ذخیرہ احادیث میں حکیم الامت حکیم کائنات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی رات میں کیا کروں، میں کیا کہوں، میں کیا مانگوں، میں کیا بولوں، میرے مرشد نے بول ہی تین سکھائے، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو۔ اللہ تیری ہٹی تے کھوٹے پیسے بھی دے کے تے تم خالص جی چیز دے دینا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، پاپ لے کے، گناہ لے کے، لغزشیں لے کے، مجرم بن کے اللہ تیرے در پہ کھڑا ہوں۔ تو نے ہی آواز ماری تھی، میری تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی، تو نے ہی کہا تھا یا باغی الخیر اقبل، تو نے ہی بلایا تھا۔ اللہ یہ بدل دے، اللہ میرا دل بدل دے، اللہ میری دنیا بدل دے، اللہ میری نیچر بدل دے، اللہ میری عادتیں بدل دے، اللہ میرا دوستانہ یارانہ بدل دے، اللہ غلط کو صحیح کر دے، اللہ مجرم کو اپنا مطیع کر دے، اللہ پاپی کو فرما بردار کر دے۔ اللہ یہ بڑا گندا ہے جو آیا ہے، تو ہی پاک کر دے۔ اللہ ماں گندے بچے کو گلی سے کھیل کے گندگی لگا کے مٹی لگا کے بھی آ جائے تو ماتھا چوم لیتی ہے۔ اللہ تو ماں سے کہیں بھی مہربان، اللہ ماں نہلا دیتی ہے، اللہ مجھے غسل کروا دے، اللہ میرے پاپ اتروا دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ مجھے صاف کر دے۔ اللہ جیسے سفید کپڑے کو صاف کرتا ہے، اللہ وہ غسل جو لوگوں نے دینا ہے اس غسل سے پہلے پہلے مجھے کوئی اپنی رحمت کا غسل دے دے۔ اب یقین کیجئے دنیا کے جھنجٹ نہیں ختم ہوتے، بھاگ بھاگ کے دوڑ لگی ہے۔ آج کی راتوں میں بھی کتنی دوڑ ہے، کبھی خود کو سکون دینے کے لیے اللہ کا گھر ڈھونڈا کرو، کبھی گھر کا کوئی کونا ڈھونڈا کرو۔ اپنے گھر کے اندر میں اکثر آپ سے ایک ہی درخواست کرتا رہتا ہوں، یارو گھر میں اگر کرائے کا بھی گھر ہے نا تو اس گھر میں بھی کوئی جائے نماز بچھانے کی جگہ بنا لو یار۔ جب سارے سو جائیں مصلی پہ آ جایا کرو، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، بندے سب کو سلا کے، یہ شادی شدہ لوگ جانتے ہیں پورا گھر سوتا ہے تو پھر جا کر کے کہیں سکون کی ملاقات کے لیے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب سارے سو جائیں خراٹے مارنے لگیں تو آجا ہم باتیں کریں گے، تو جو مانگے گا میں دے دوں گا، جو تو کہے گا میں کر دوں گا۔ تو مانگتا ہی نہیں، تو مجھے کہتا ہی نہیں، حل من سائل، کوئی ہے مانگنے والا، حل من مستغفر، کوئی ہے جو کہے اللہ میں کھوٹا مال لے کے آیا ہوں کھرے میں بدل دے، اللہ مٹی لے کے آیا ہوں سونے میں بدل دے، اللہ جرم لے کے آیا ہوں نیکیوں میں بدل دے۔ ہے کوئی ہے، مگر اس وقت سارے سو چکے ہوتے ہیں۔ آئیے عادت بنائیں، آج کی یہ رات تبدیلی کی رات ہو، آج کی یہ رات مغفرتوں کی رات ہو، آج کی یہ رات۔ اور میں نے کہا تھا 5 چیزیں ذکر کر کے پھر مانگنا سیکھو، اور مانگو کیا؟ محبوب نے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سکھائی، کہا جو تیرے من میں، اور ایک جملہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یارو یقین کرو ہم پورے ملک سے ڈیلی نئے سے نئے کھانے کھاتے ہیں اور لوگ بڑی محبتیں پیش کرتے ہیں۔ مجھے ایک کھانا آج تک نہیں بھولا، میں مدینہ یونیورسٹی سے چھٹی پہ آیا ہوا تھا، تھوڑے سے دن تھے، شام کا وقت، ماں جی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا ابو جی بھی کی، تو ایک آدمی آیا کہنے لگا یار سنیا ہے تو مدینیوں پڑھ کے آیا؟ میں نے کہا جی پڑھ رہا ہوں۔ کہندے یار 45 سال میری عمر ہے، اسی 45 سالاں چ کتے کدی کسے بندے پیچھے نہ جمعہ پڑھیا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ کوئی درس سنے ہے، اسی دنیا دار بندے ہیں، یار سانو کوئی درس ہی اج دے دے۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہندے جی نال ہی ہے۔ گاڑی لے آئے، مہران گاڑی تھی، ٹوٹی ہوئی سائڈوں سے بیٹھ گئے۔ میں نے
اپنے گھر سے شہر اچ شریف کراس کر لیا، عباسیہ نہر کراس کر لی، للو والی موری بڑا مشہور وہاں کا سٹاپ ہے وہ بھی کراس کر لیا، گمانی شریف بھی کراس کر گئے۔ آگے چلتے 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 دل نے ایک دفعہ کہا کہ یہ درس کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کہا مجھے تو یہاں کہہ رہے تھے، اور کھانا تیار تھا، ماں جی نے کہا کھا لو۔ میں نے کہا ماں جی وہ آئے ہیں ذرا ضرورت مند ہیں، تو انہوں نے بات ہی ایسی کی ہے میں آتا ہوں۔ خیر ماں جی نے اجازت دے دی، ابو جی نے بھی۔ چلتے چلتے میں ضلع بہاولپور کراس کر کے دریا کے اندر ہم ضلع مظفر گڑھ کراس کر گئے۔ جب پٹی کراس کری تو اگلا ضلع راجن پور، حتیٰ کہ گاڑی کا راستہ ختم ہو گیا، پانی تھا، ہم اتر کے نیچے کہیں سانپ کہیں کچھ مارتے ہوئے جب گئے تو تا حد نظر صرف گندم کے کھیت تھے یا ایک کیکر کا درخت۔ کہتے ہیں جی ہماری زندگی یہاں گزر گئی، ہمیں نہیں پتہ شہر کیا ہوتا ہے، یہ تو کسی نے بتایا تھا کہ آپ وہاں سے آئے ہیں تو ہم آپ کے پاس چل کے آگے، آپ کی مہربانی۔ آپ یقین کریں میں نے گفتگو شروع کی تو 45 منٹ بارش پورے زور سے برسے، کوئی سپیکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جتنے انہماک سے سنا اور کہنے لگے کہ مولانا ہمیں نہیں پتہ دین کیا ہوتا ہے، بس ہمیں دین بتا دے۔ نہ انہیں مسلک کا پتہ، نہ انہیں کلمہ پڑھایا، میں نے سب سے پہلے ان کو سکھایا، انہیں کلمے کا تلفظ صحیح نہیں آتا تھا۔ وہ 45 منٹ کی گفتگو کا مزہ، اور اس کے بعد جب بارش تھمی تھوڑی سی، کیکر کے درخت کے نیچے تندور کی روٹیاں اور آلو کا شوربہ، آج تلک وہ مزہ اللہ کی قسم مجھے کہیں سے نہیں آیا۔ اور ایسی دعوت اور ایسا پروگرام بڑے بڑے شادی ہالز میں، بڑے بڑے جو ہے وہ سرکاری دفاتر میں، بڑے بڑے اداروں میں، انسٹیٹیوٹس میں، مجلسوں میں بیٹھ کے، لیکن وہ جو تڑپ ان لوگوں میں تھی، اللہ وہ ہم میں بھی پیدا کر دے، وہ ہم میں بھی پیدا کر دے۔ آیا تھا محبوب کے پاس، آپ نے کہا غصہ نہیں کرنا، اس بندے نے پھر غصہ نہیں کیا۔ یہ تبدیلی ہوتی ہے، کھوٹی چیز تھی نکال دی، کھری دے دی۔ وہ میرے نوجوانوں، آپ میں جو بھی تنہائی کی عادتیں ہیں، غلطیاں ہیں، اونچ نیچ ہے، رب کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں سے تو پاس ورڈ لگا لیے، اللہ سے کیا پاس ورڈ لگاؤں؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آج حاضر کر دو، اپنے رب کے سامنے پیش کر دو۔ امید ہے کہ کل صبح کو جب سورج طلوع ہونا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے نئی بہار، نئی زندگی، نئی خوشی، نیا عمل اور نئے انداز میں، نیا بالکل جو ہے وہ سافٹ ویئر، انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ یہ رات بدلنے والی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کے معاف کر دے، اللہ میرے جانے والوں کو معاف کر دے، فوت شدگان کو معاف کر دے، اللہ آدم علیہ السلام تک میرے آباء و اجداد کو معاف کر دے، اللہ قیامت تک آنے والی میری ذریت، میری اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یاروں کے یار، دوستوں کے دوست، اللہ جتنی بھی روئے زمین کے اوپر تیری مخلوق ہے، اللہ ان کو جہنم میں ڈالنا، اللہ ان کو جنتی بنا دے، اللہ ان کو محبوب کا دیوانہ بنا دے، اللہ ان کے ساتھ جنت میں مل بیٹھنے کی جگہ دے دینا، اللہ محبوب کا ہمسایہ بنا دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔